السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ ترجمہ و تفسیر، آیت نمبر 183 تا 188۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک و شیئر کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ چند روز ہیں گنتی کے، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا مسافر تو ان پر ان کی گنتی ہے، اور دنوں سے اور جن کو طاقت ہے روزے کی ان کے ذمہ بدلہ ہے ایک فقیر کا کھانا۔ پھر جو کوئی خوشی سے کر دے نیکی تو اچھا ہے اس کے واسطے، اور روزہ رکھو تو بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ مہینہ رمضان کا ہے جس میں نازل ہوا قرآن، ہدایت ہے لوگوں کے واسطے اور دلیلیں روشن راہ پانے کی اور حق کو باطل سے جدا کرنے کی، سو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو تو ضرور روزے رکھے اس کے، اور جو کوئی ہو بیمار یا مسافر تو اس کی گنتی پوری کرنی چاہیے اور دنوں سے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ اللہ چاہتا ہے تم پر آسانی اور نہیں چاہتا تم پر دشواری، اور اس واسطے کہ تم پوری کرو گنتی اور تاکہ بڑائی بیان کرو اللہ کی اس بات پر کہ تم کو ہدایت کی اور تاکہ تم احسان مانو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب تجھ سے پوچھیں میرے بندے مجھ کو، سو میں تو قریب ہوں، قبول کرتا ہوں دعا مانگنے والے کی دعا کو۔ جب مجھ سے دعا مانگے تو چاہے کہ وہ حکم مانے میرا اور یقین لائے مجھ پر تاکہ نیک راہ پر آئیں۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر
ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ حلال ہوا تم کو روزے کی رات میں بے حجاب ہونا اپنی عورتوں سے، وہ پوشاک ہیں تمہاری اور تم پوشاک ہو ان کی۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم خیانت کرتے تھے اپنی جانوں سے، سو معاف کیا تم کو اور درگزر کی تم سے۔ پھر ملو اپنی عورتوں سے اور طلب کرو اس کو جو لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے، اور کھاؤ اور پیو جب تک کہ صاف نظر آئے تم کو دھاری صبح کی جدا دھاری سیاہ سے، پھر پورا کرو روزے کو رات تک، اور نہ ملو عورتوں سے جب تک کہ تم اعتکاف کرو مسجدوں میں۔ یہ حدیں باندھی ہوئی ہیں اللہ کی، سو ان کے نزدیک نہ جاؤ۔ اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے واسطے تاکہ وہ بچتے رہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں ناحق، اور نہ پہنچاؤ ان کو حاکموں تک کہ کھا جاؤ کوئی حصہ لوگوں کے مال میں سے ظلم کر کے، اور تم کو معلوم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ چند روز ہیں گنتی کے، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا مسافر تو ان پر ان کی گنتی ہے اور دنوں سے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اور جن کو طاقت ہے روزے کی ان کے ذمے بدلہ ہے ایک فقیر کا کھانا، پھر جو کوئی خوشی سے کرے نیکی تو اچھا ہے اس کے واسطے، اور روزہ رکھو تو بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ صوم کے لفظی معنی امساک یعنی رکنے اور بچنے کے ہیں، اور اصطلاح شرع میں کھانے پینے اور عورت سے مباشرت کرنے سے رکنے اور باز رہنے کا نام صوم ہے، بشرطے کہ وہ طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک مسلسل رکا رہے اور نیت روزے کی بھی ہو۔ اسی لیے اگر غروب آفتاب سے 1 منٹ پہلے بھی کچھ کھا پی لیا تو روزہ نہیں ہوا۔ اسی طرح اگر ان تمام چیزوں سے پرہیز تو پورے دن پوری احتیاط سے کیا مگر نیت روزے کی نہیں کی تو بھی روزہ نہیں ہوا۔ صوم یعنی روزہ ان عبادات میں سے ہے جن کو اسلام کے عمود اور شعائر قرار دیا گیا ہے، اس کے فضائل بے شمار ہیں۔ روزے کی فرضیت کا حکم مسلمانوں کو ایک خاص مثال سے دیا گیا ہے۔ حکم کے ساتھ یہ بھی ذکر فرمایا کہ یہ روزے کی فرضیت کچھ تمہارے ساتھ خاص نہیں، پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس سے روزے کی خاص اہمیت بھی معلوم ہوئی اور مسلمانوں کی دلجوئی کا بھی انتظام کیا گیا۔ روزہ اگرچہ مشقت کی چیز ہے مگر یہ مشقت تم سے پہلے بھی سب لوگ اٹھاتے آئے ہیں۔ طبیعی بات ہے کہ مشقت میں بہت سے لوگ مبتلا ہوں تو وہ ہلکے ہی معلوم ہونے لگتے ہیں۔ قرآن کریم کے الفاظ الذین من قبلکم عام ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی تمام شریعتوں اور امتوں کو شامل ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح نماز کی عبادت سے کوئی شریعت اور کوئی امت خالی نہیں رہی، اسی طرح روزہ بھی ہر شریعت میں فرض رہا ہے۔
جن حضرات نے فرمایا کہ من قبلکم سے اس جگہ نصارہ مراد ہیں، وہ بطور ایک مثال کی ہے، اس سے دوسری امتوں کی نفی نہیں ہوتی۔ آیت میں صرف اتنا بتلایا گیا ہے کہ روزے جس طرح مسلمانوں پر فرض کیے گئے، پچھلی امتوں میں بھی فرض کیے گئے تھے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ پچھلی امتوں کے روزے تمام حالات و صفات میں مسلمانوں ہی کے روزوں کے برابر ہوں۔ مثلاً روزوں کی تعداد، روزوں کے اوقات کی تحدید اور یہ کہ کن ایام میں رکھے جائیں، ان امور میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ چنانچہ واقعہ بھی ایسے ہی ہوا کہ تعداد میں بھی کمی بیشی ہوتی رہی اور روزے کے ایام اور اوقات میں فرق ہوتا رہا۔ لعلکم تتقون میں اشارہ ہے کہ تقوی کی قوت حاصل کرنے میں روزے کو بڑا دخل ہے، کیونکہ روزے سے اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنے کا ایک ملکہ پیدا ہوتا ہے، وہی تقوی کی بنیاد ہے۔ فمن کان منکم مریضا، مریض سے مراد وہ مریض ہے جس کو روزہ رکھنے سے ناقابل برداشت تکلیف پہنچے یا مرض بڑھ جانے کا قوی اندیشہ ہو۔ بعد کی آیت وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ میں اس طرف اشارہ موجود ہے۔ جمہور فقہاء امت کا یہی مسلک ہے۔ او علی سفر، یہاں لفظ مسافر کے بجائے علی سفر کا لفظ اختیار فرما کر بتایا کہ اس کے کئی اہم مسائل کی طرف اشارہ ہے۔ اول یہ کہ مطلقاً لغوی سفر یعنی اپنے گھر اور وطن سے باہر نکل جانا روزے میں رخصت سفر کے لیے کافی نہیں، بلکہ سفر کچھ طویل ہونا چاہیے، کیونکہ لفظ اعلیٰ سفر کا مفہوم یہ ہے کہ وہ سفر پر سوار ہو جس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ گھر سے 10-5 میل چلے جانا مراد نہیں، مگر یہ تحدید کہ سفر کتنا طویل ہو قرآن کے الفاظ میں مذکور نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تأمل سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور بہت سے فقہاء نے اس کی مقدار 3 منزل یعنی وہ مسافر جس کو پیادہ سفر کرنے والا بآسانی 3 روز میں طے کر سکے قرار دی ہے، اور بعد کے فقہاء نے میلوں کے حساب سے 48 میل لکھے ہیں۔ دوسرا مسئلہ اسی لفظ اعلیٰ سفر سے یہ نکلا کہ وطن سے نکل جانے والا مسافر اس وقت تک رخصت سفر کا مستحق ہے جب تک اس کے سفر کا سلسلہ جاری رہے، اور یہ ظاہر ہے کہ آرام کرنے یا کچھ کام کرنے کے لیے کسی جگہ ٹھہر جانا مطلقاً اس کے سلسلے سفر کو ختم نہیں کر دیتا جب تک کوئی معتد بھی مقدار قیام نہ ہو، اور اسی معتد بھی قیام کی مدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے ثابت ہوئی کہ 15 دن ہے۔ جو شخص کسی ایک مقام پر 15 دن ٹھہرنے کی نیت کرے تو وہ اعلیٰ سفرین نہیں کہلاتا، اسی لیے وہ رخصت سفر کا بھی مستحق نہیں۔ مسئلہ اس سے یہ بھی نکل آیا کہ کوئی شخص 15 دن کے قیام کی نیت ایک جگہ نہیں بلکہ متفرق مقامات، شہروں اور بستیوں میں کرے تو وہ بدستور مسافر کے حکم میں رہ کر رخصت سفر کا مستحق رہے گا، کیونکہ وہ اعلیٰ سفرین کی حالت میں ہے۔ فعدۃ من ایام اخر، یعنی مریض و مسافر کو اپنے فوت شدہ روزوں کی گنتی کے مطابق دوسرے دنوں میں روزے رکھنا واجب ہے۔ اس میں بتلانا تو یہ منظور تھا کہ مریض یا سفر کی مجبوری سے جو روزے چھوڑے گئے ہیں ان کی قضا ان لوگوں پر بھی واجب ہے۔
مگر اس کے بجائے فعدۃ من ایام اخر فرما کر اشارہ کر دیا گیا کہ مریض و مسافر پر فوت شدہ روزوں کی قضا صرف اس صورت میں واجب ہوگی جبکہ مریض صحت کے بعد اور مسافر مقیم ہونے کے بعد اتنے دنوں کی مہلت پائے جنہیں قضا کر سکے۔ تو اگر کوئی شخص اتنے دن سے پہلے ہی مر گیا تو اس پر قضا یا وصیت فدیہ لازم نہیں ہوگی۔ مسئلہ عدۃ من ایام اخر میں چونکہ اس کی کوئی قید نہیں کہ ترتیب وار لکھی، یہ غیر مسلسل رکھے بلکہ عام اختیار ہے، اسی لیے کہ اگر کوئی شخص جس کے رمضان کے ابتدائی 10 روزے قضا ہو گئے ہوں، وہ 10ویں یا 9ویں روزے کی قضا پہلے کرے اور ابتدائی روزوں کی قضا بعد میں، تو اس میں بھی مضائقہ نہیں۔ اسی طرح متفرق کر کے روزے رکھے تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ عدۃ من ایام اخر میں اس کی گنجائش ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ، اس آیت کے بے تکلف معنی وہی ہیں جو خلاصہ تفسیر میں بتائے گئے ہیں کہ جو لوگ مریض یا مسافر کی طرح روزہ رکھنے سے مجبور نہیں بلکہ روزے کی طاقت تو رکھتے ہیں مگر کسی وجہ سے دل نہیں چاہتا، تو ان کے لیے بھی یہ گنجائش ہے کہ وہ روزے کی بجائے روزے کا فدیہ بصورت صدقہ ادا کر دیں۔ اس کے ساتھ اتنا فرما دیا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ روزہ ہی رکھو۔ یہ حکم شروع اسلام میں تھا جب لوگوں کو روزے کا خوگر کرنا مقصود تھا۔ اس کے بعد جو آیت آنے والی ہے یعنی من شہد منکم الشہر فلیصمہ، اس سے یہ حکم عام لوگوں کے حق میں منسوخ کر دیا گیا، صرف ایسے لوگوں کے حق میں اب بھی باجماع امت باقی رہ گیا جو بہت بوڑھے ہوں یا ایسے بیمار ہوں کہ اب صحت کی امید ہی نہیں رہی۔ جمہور صحابہ و تابعین کا بھی یہی قول ہے۔ صحیح بخاری و مسلم اور تمام کتب حدیث نے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا کہ جب یہ آیت وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ نازل ہوئی تو ہمیں اختیار دے دیا گیا تھا کہ جس کا جی چاہے روزے رکھے، جس کا جی چاہے ہر روزے کا فدیہ دے دے۔ پھر جب دوسری آیت من شہد منکم الشہر فلیصمہ نازل ہوئی تو یہ اختیار ختم ہو کر طاقت والوں پر صرف روزہ ہی رکھنا لازم ہو گیا۔ مسند احمد میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک طویل حدیث میں ہے کہ نماز کے معاملات میں بھی ابتدائے اسلام میں 3 تغیرات ہوئے اور روزے کے معاملے میں بھی 3 تبدیلیاں ہوئی۔ روزے کی 3 تبدیلیاں یہ ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو ہر مہینے میں 3 روزے اور 1 روزہ یوم عاشوراء یعنی 10ویں محرم کا رکھتے تھے۔ پھر رمضان کی فرضیت نازل ہو گئی، کتب علیکم الصیام، تو حکم یہ تھا کہ ہر شخص کو اختیار ہے کہ روزہ رکھ لے یا فدیہ دے دے، اور روزہ رکھنا بہتر اور افضل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت من شہد منکم الشہر نازل فرما دی۔ اس آیت نے تندرست قوی آدمی کے لیے یہ اختیار ختم کر دیا کہ صرف روزہ رکھنا لازم کر دیا، مگر بہت بوڑھے آدمی کے لیے یہ حکم باقی رہا کہ وہ چاہے تو فدیہ ادا کر دے۔ یہ تو 2 تبدیلیاں ہوئی۔ تیسری تبدیلی یہ ہوئی کہ شروع میں افطار کے بعد کھانے پینے اور اپنی خواہشیں پوری کرنے کی اجازت صرف اس وقت تک تھی جب تک آدمی سوئے نہیں، جب سو گیا تو دوسرا روزہ شروع ہو گیا، کھانا پینا وغیرہ ممنوع ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت احل لکم لیلۃ الصیام الرفث
نازل فرما کر یہ آسانی عطا فرما دی کہ اگلے دن کی صبح صادق تک کھانا پینا وغیرہ سب جائز ہیں۔ سو کر اٹھنے کے بعد سحری کھانے کو سنت قرار دیا گیا۔ ایک روزے کا فدیہ نصف صاع گندم یا اس کی قیمت ہے۔ نصف صاع ہماری مروجہ سیر 80 تولے کے حساب سے تقریباً 1.25 سیر ہوتے ہیں۔ اس کی بازاری قیمت معلوم کر کے کسی غریب مسکین کو مالکانہ طور پر دے دینا ایک روزے کا فدیہ ہے، بشرطے کہ کسی مسجد مدرسے کی خدمت کے معاوضے میں نہ ہو۔ مثلا ایک روزے کے فدیے کو 2 آدمیوں میں تقسیم کرنا یا چند روزوں کے فدیے کو ایک ہی شخص کو ایک تاریخ میں دینا درست نہیں۔ کئی روزوں کا فدیہ ایک تاریخ میں ایک کو نہ دے، لیکن دے دینے میں گنجائش بھی ہے۔ مثلا اگر کسی کو فدیہ ادا کرنے کی بھی وسعت نہ ہو تو وہ فقط استغفار کرے اور دل میں نیت رکھے کہ جب ہو سکے گا ادا کروں گا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں نازل ہوا قرآن، ہدایت ہے لوگوں کے واسطے اور دلیلیں روشن راہ پانے کی اور حق کو باطل سے جدا کرنے کی۔ سو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو تو ضرور روزے رکھے اس کے، اور جو کوئی ہو بیمار یا مسافر تو اس کی گنتی پوری کرنی چاہیے اور دنوں سے۔ اللہ چاہتا ہے تم پر آسانی اور نہیں چاہتا تم پر دشواری، اور اس واسطے کہ تم پوری کرو گنتی اور تاکہ بڑائی کرو اللہ کی اس بات پر تم کو ہدایت کی اور تاکہ تم احسان مانو۔ اس آیت میں پچھلی مجمل آیات کا بیان ہے اور ماہ رمضان کی اعلیٰ فضیلت کا ذکر بھی ہے۔ اس لیے پچھلی آیت میں ایام معدودات کا لفظ مجمل ہے، جس کی شرح اس آیت نے کر دی کہ وہ پورے ماہ رمضان کے ایام ہیں، اور فضیلت یہ بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنی وحی اور آسمانی کتابیں نازل کرنے کے لیے منتخب کر رکھا ہے۔ قرآن کریم بھی اسی ماہ مبارک میں نازل ہوا۔ مسند احمد میں حدیث حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان کی پہلی تاریخ میں نازل ہوئے، اور تورات 6 رمضان میں، انجیل 13 رمضان میں، اور قرآن 24 رمضان میں نازل ہوا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ زبور 12 رمضان میں، انجیل 18 رمضان میں نازل ہوئی۔ حدیث مذکورہ میں پچھلی کتابوں کا نزول جس تاریخ میں ذکر کیا گیا اسی تاریخ میں وہ کتابیں پوری کی پوری انبیاء پر نازل کر دی گئی ہیں۔ قرآن کریم کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ رمضان کی ایک رات میں پورا کا پورا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول 23 سال میں رفتہ رفتہ ہوا۔ رمضان کی وہ رات جس میں قرآن نازل ہوا، قرآن ہی کی تصریح کے مطابق شب قدر تھی۔
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اتارا اس کو لیلۃ القدر میں، اس کو 24 رمضان کی شب بتلایا گیا، اور حضرت حسن رحمۃ اللہ کے نزدیک 24ویں شب شب قدر ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ حدیث آیت قرآن کے مطابق ہو جاتی ہے، اور اگر یہ مطابقت نہ تسلیم کی جائے تو بہرحال قرآن کریم کی تصریح سب پر مقدم ہے، جو رات بھی شب قدر ہو وہی اس کی مراد ہوگی۔ من شہد منکم الشہر فلیصمہ، اس میں ایک جملے میں روزے کے متعلق بہت سے احکام و مسائل کی طرف اشارات ہیں۔ لفظ شہیدہ شہود سے بنا ہے، جس کے معنی حضور یعنی حاضر و موجود ہونے کے ہیں، اور الشہداء عربی لغت میں مہینے کے معنی میں آتا ہے۔ مراد اس سے مہینہ رمضان کا ہے، جس کا ذکر اوپر آیا ہے۔ اسی لیے معنی اس جملے کے یہ ہو گئے کہ تم میں سے جو شخص ماہ رمضان میں حاضر یعنی موجود ہو، اس پر لازم ہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ روزہ کے بجائے فدیہ دینے کا عام اختیار، جو اس سے پہلی آیت میں مذکور ہے، اس جملے نے منسوخ کر کے روزے ہی کو رکھنا لازم کر دیا۔ ماہ رمضان میں حاضر و موجود ہونے کا مفہوم یہی ہے کہ وہ ماہ رمضان کو ایسی حالت میں پائے کہ اس میں روزہ رکھنے کی صلاحیت موجود ہو، یعنی مسلمان، عاقل، بالغ، مقیم، حیض و نفاس سے پاک ہو۔ اسی لیے جس شخص کا پورا رمضان ایسی حالت میں گزر گیا کہ اس میں روزہ رکھنے کی مطلق صلاحیت ہی نہیں، جیسے کافر، نابالغ، مجنون، تو یہ آگ اس حکم کے مخاطب ہی نہیں۔ اسی لیے ان پر گزشتہ رمضان کے روزے فرض ہی نہیں ہوئے، اور جن میں صلاحیت ذاتی طور پر موجود ہو مگر کسی وقت عذر کی وجہ سے مجبور ہو گئے، جیسے حیض و نفاس والی عورت یا مریض اور مسافر، تو انہوں نے ایک حیثیت سے ماہ رمضان بحالت صلاحیت پا لیا، اس لیے حکم آیت کا ان کے حق میں ثابت ہو گیا۔ مگر وقتی عذر کے سبب اس وقت روزہ معاف ہے، البتہ بعد میں قضا لازم ہے۔ مسئلہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ رمضان کے روزے فرض ہونے کے لیے ماہ رمضان کا بحالت صلاحیت پا لینا شرط ہے۔ اس لیے جس نے پورا رمضان پا لیا اس پر پورے رمضان کے روزے فرض ہو گئے، جس نے کچھ کم پایا اس پر اتنے ہی دن کے روزے فرض ہوئے جتنے دن رمضان کے پائے۔ اسی لیے وسط رمضان میں جو کافر مسلمان ہوا یا نابالغ بالغ ہوا، اس پر صرف آئندہ کے روزے لازم ہوں گے، گزشتہ ایام رمضان کی قضا لازم نہ ہوگی۔ البتہ مجنون مسلمان اور بالغ ہونے کے اعتبار سے ذاتی صلاحیت رکھتا ہے، وہ اگر رمضان کے کسی حصے میں ہوش میں آ جائے تو گزشتہ ایام رمضان کی قضا بھی اس پر لازم ہو جائے گی۔ اسی طرح حیض و نفاس والی عورت وسط رمضان میں پاک ہو جائے، یا مریض تندرست ہو جائے، یا مسافر مقیم ہو جائے تو گزشتہ ایام کی قضا لازم ہوگی۔ ماہ رمضان کا پا لینا شرعاً 3 طریقوں سے ثابت ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ خود رمضان کا چاند دیکھ لے، دوسرے یہ کہ کسی معتبر شہادت سے چاند دیکھنا ثابت ہو جائے، اور جب یہ دونوں صورتیں نہ پائی جائیں تو شعبان کے 30 روزے پورے کرنے کے بعد ماہ رمضان شروع ہو جائے گا۔ شعبان کی 29ویں تاریخ کی شام کو اگر ابر وغیرہ کے سبب چاند نظر نہ آئے اور کوئی شرعی شہادت بھی چاند دیکھنے کی نہ پہنچے
تو اگلا روز یوم الشک کہلاتا ہے، کیونکہ اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ حقیقتاً چاند ہو گیا ہو مگر مطلع صاف نہ ہونے کی وجہ سے نظر نہ آیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آج چاند ہی مطلع پر نہ آیا ہو۔ اس روز میں چونکہ شہود شہر یعنی رمضان کا پا لینا صادق نہیں آتا، اسی لیے اس دن کا روزہ رکھنا واجب نہیں بلکہ مکروہ ہے۔ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے تاکہ فرض اور نفل میں اختلاط اور التباس نہ پیدا ہو جائے۔ جن ملکوں میں رات دن کئی کئی مہینوں کے طویل ہوتے ہیں، وہاں شہودی شہر یعنی رمضان کا پا لینا بظاہر صادق نہیں آتا۔ اس کا مقتضا یہ ہے کہ ان پر روزے فرض ہی نہ ہوں۔ فقہائے حنفیہ میں سے حلوانی اور قبالی وغیرہ نے نماز کے متعلق تو اسی پر فتویٰ دیا ہے کہ ان لوگوں پر اپنے ہی دن رات کے اعتبار سے نماز کا حکم عائد ہوگا۔ مثلاً جس ملک میں مغرب کے فوراً بعد صبح صادق ہو جاتی ہے، وہاں نماز عشاء فرض ہی نہیں۔ اس کا مقتضا یہ ہے کہ جہاں 6 مہینے کا دن ہو، وہاں 6 مہینے میں صرف 5 نمازیں ہوں گی، اور رمضان وہاں آئے گا ہی نہیں، اسی لیے روزے بھی فرض نہ ہوں گے۔ من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اس میں مریض اور مسافر کو رخصت دی گئی ہے کہ اس وقت روزہ نہ رکھیں، تندرست ہونے پر اور سفر کے ختم ہونے پر اتنے دنوں کی قضا کر لیں۔ یہ حکم اگرچہ پچھلی آیت میں بھی آ چکا تھا، مگر جب اس آیت میں روزہ کے بجائے فدیہ دینے کا اختیار منسوخ کیا گیا تو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید مریض اور مسافر کی رخصت بھی منسوخ ہو گئی ہو، اسی لیے دوبارہ اس کا اعادہ کر دیا گیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب تجھ سے پوچھیں میرے بندے مجھ کو، سو میں تو قریب ہوں، قبول کرتا ہوں دعا مانگنے والے کی دعا کو۔ جب مجھ سے دعا مانگے تو چاہے کہ وہ حکم مانیں میرا اور یقین لائیں مجھ پر تاکہ نیک راہ پر آئیں۔ پچھلی 3 آیتوں میں روزہ اور رمضان کے احکام اور فضائل کا ذکر تھا، اور اس کے بعد بھی ایک طویل آیت میں روزہ اور اعتکاف کے احکام کی تفصیل ہے۔ درمیان کی اس مختصر آیت میں بندوں کے حال پر حق تعالیٰ کی خاص عنایت، ان کی دعائیں سننے اور قبول کرنے کا ذکر فرما کر اطاعت احکام کی ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ روزے کی عبادت میں رخصتوں اور سہولتوں کے باوجود کسی قدر مشقت ہے۔ اس کو سال کرنے کے لیے اپنی مخصوص عنایات کا ذکر فرمایا کہ میں اپنے بندوں سے قریب ہی ہوں، جب بھی وہ دعا مانگتے ہیں ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں اور ان کی حاجات کو پورا کر دیتا ہوں۔ ان حالات میں بندوں کو بھی چاہیے کہ میرے احکام کی تعمیل میں کچھ مشقت بھی ہو تو برداشت کریں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس درمیانی جملہ ترغیب دعا کی یہ حکمت بتلائی ہے کہ اس آیت نے اشارہ کر دیا کہ روزہ کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اسی لیے دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ افطار کرنے کے وقت روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ افطار کے وقت سب گھر والوں کو جمع کر کے
دعا کیا کرتے تھے۔ مسئلہ اس آیت میں انی قریب فرما کر اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ دعا آہستہ اور خفیہ کرنا چاہیے، دعا میں آواز بلند کرنا پسند نہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کا شان نزول یہی ذکر کیا ہے۔ کسی گاؤں والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ہمارا رب اگر ہم سے قریب ہے تو ہم دعا آہستہ آواز سے مانگا کریں اور دور ہو تو بلند آواز سے پکارا کریں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ حلال ہوا تم کو روزہ کی رات میں بے حجاب ہونا اپنی عورتوں سے، وہ پوشاک ہیں تمہاری اور تم پوشاک ہو ان کی۔ اللہ کو معلوم ہے تم خیانت کرتے تھے اپنی جانوں سے، سو معاف کیا تم کو اور درگزر کی تم سے۔ پھر ملو اپنی عورتوں سے اور طلب کرو اس کو جو کچھ لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے، اور کھاؤ اور پیو جب تک کہ صاف نظر آئے تم کو دھاری صبح کی جدا دھاری سیاہ دھاری سے، پھر پورا کرو روزے کو رات تک، اور نہ ملو عورتوں سے جب تک کہ تم اعتکاف کرو مسجدوں میں۔ یہ حدیں بندھی ہوئی ہیں اللہ کی، سو ان کے نزدیک نہ جاؤ۔ اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے واسطے تاکہ وہ بچتے رہیں۔ احل لکم لیلۃ الصیام، احل لکم کے لفظ سے معلوم ہوا کہ جو چیز اس آیت کے ذریعے حلال کی گئی ہے وہ اس سے پہلے حرام تھی۔ صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت برہ بن عازب سے روایات مذکور ہے کہ ابتدا میں جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو افطار کے بعد کھانے پینے اور بیویوں کے ساتھ اختلاط کی صرف اس وقت تک اجازت تھی جب تک سو نہ جائے، سو جانے کے بعد یہ سب چیزیں حرام ہو جاتی تھیں۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس میں مشکلات پیش آئیں۔ قیس بن سرما انصاری دن بھر مزدوری کر کے افطار کے وقت گھر پہنچے تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ بیوی نے کہا کہ میں کہیں سے کچھ انتظام کر کے لاتی ہوں۔ جب وہ واپس آئی تو دن بھر کی تھکان کی وجہ سے ان کی آنکھ لگ گئی۔ اب بیدار ہوئے تو کھانا حرام ہو چکا تھا۔ اگلے دن اسی طرح روزہ رکھا، دوپہر کو ضعف سے بے ہوش ہو گئے۔ اسی طرح بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سونے کے بعد اپنی بیویوں کے ساتھ اختلاط میں مبتلا ہو کر پریشان ہوئے۔ ان واقعات کے بعد یہ آیت نازل ہوئی جس میں پہلا حکم منسوخ کر کے غروب آفتاب کے بعد سے طلوع صبح صادق تک پوری رات میں کھانے پینے اور مباشرت کی اجازت دے دی گئی، اگرچہ سو کر اٹھنے کے بعد ہو،
بلکہ سو کر اٹھنے کے بعد آخر شب میں سحری کھانا سنت قرار دیا گیا ہے، جس کا ذکر روایات حدیث میں واضح ہے۔ اس آیت میں اسی حکم کا بیان کیا گیا ہے۔ رفث کے لفظی معنی اگرچہ عام ہیں۔ ایک مرد بیوی سے اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے جو کچھ کرتا یا کہتا ہے وہ سب اس میں شامل ہے، لیکن باتفاق امت اس جگہ اس سے مراد جماع ہے۔ اس آیت نے جس حکم کو منسوخ کیا، یعنی سو جانے کے بعد کھانے پینے وغیرہ کی حرمت کو، یہ حکم قرآن کریم میں کہیں مذکور نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں پہلے حکم کو حکم الہی قرار دیا گیا اور پھر آسانی کے لیے اس کو منسوخ کیا گیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سنت سے ثابت شدہ بعض احکام کو قرآن کے ذریعے بھی منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض، اس آیت میں رات کی تاریکی کو سیاہ خط اور صبح کی روشنی کو سفید خط کی مثال سے بتلا کر روزہ شروع ہونا اور کھانا پینا حرام ہو جانے کا صحیح وقت متعین فرما دیا۔ اس میں افراط و تفریط کے احتمالات کو ختم کرنے کے لیے حتیٰ یتبین کا لفظ بڑھا دیا، جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ نہ تو وہمی مزاج لوگوں کی طرح صبح صادق سے کچھ پہلے ہی کھانے پینے وغیرہ کو حرام سمجھو، اور نہ ایسے بے فکری اختیار کرو کہ صبح کی روشنی کا یقین ہو جانے کے باوجود کھاتے پیتے رہو، بلکہ کھانے پینے اور روزہ کے درمیان حد فاصل صبح صادق کا تعین ہے۔ اس تقیید سے پہلے کھانے پینے کو حرام سمجھنا درست نہیں، اور تقیید کے بعد کھانے پینے میں مشغول رہنا بھی حرام اور روزے کے لیے مفسد ہے، اگرچہ ایک ہی منٹ کے لیے ہو۔ سحری کھانے میں وسعت اور گنجائش صرف اس وقت تک ہے جب تک صبح صادق کا یقین نہ ہو۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایسے واقعات کو بعض کہنے والوں نے اس طرح بیان کیا کہ سحری کھاتے ہوئے صبح ہو گئی اور وہ بے پرواہی سے کھاتے رہے۔ یہ اسی پر مبنی تھا کہ صبح کا یقین نہیں ہوا تھا، اسی لیے کہنے والوں کی جلد بازی سے متاثر نہیں ہوئے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان تمہیں سحری کھانے سے مانع نہ ہونی چاہیے، کیونکہ وہ رات سے اذان دے دیتے ہیں، اسی لیے تم بلال کی اذان سن کر بھی اس وقت تک کھاتے پیتے رہو جب تک ابن ام مکتوم کی اذان نہ سنو، کیونکہ وہ ٹھیک طلوع صبح صادق پر اذان دیتے ہیں۔ اس حدیث کی ناتمام نقل کرنے سے بعض معاصرین کو یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ اذان فجر کے بعد بھی کچھ دیر کھایا پیا جائے تو مذائقہ نہیں، اور جس شخص کی آنکھ دیر میں کھلی کہ صبح کی اذان ہو رہی تھی، اس کے لیے جائز کر دیا کہ وہ جلدی جلدی کچھ کھا لے، حالانکہ اس حدیث میں واضح طور پر بتلا دیا گیا ہے کہ اذان ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جو ٹھیک طلوع فجر کے ساتھ ہوتی تھی، اس پر کھانے سے رک جانا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم نے خود جو حد بندی فرما دی ہے وہ طلوع صبح کا یقین ہے کہ اس کے بعد ایک منٹ کے لیے بھی کھانے پینے کی اجازت دینا نص قرآن کی خلاف ورزی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اسلاف امت سے
جو افطار و سحر میں مساہلت کی روایات منقول ہیں، ان سب کا میل نص قرآن کے مطابق یہی ہو سکتا ہے کہ تیقن صبح صادق سے پہلے زیادہ احتیاطی تنگی اختیار نہ کی جائے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایات کو اسی بات پر محمول فرمایا ہے، ورنہ نص قرآنی کی صریح مخالفت کو کون مسلمان برداشت کر سکتا ہے؟ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے تو اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، جبکہ قرآن کریم نے اسی آیت کے آخر میں تلک حدود اللہ کے ساتھ فلا تقربوها فرما کر خاص احتیاط کی تاکید بھی فرما دی ہے۔ مسئلہ یہ سب کلام ان لوگوں کے بارے میں ہے جو ایسے مقام پر ہیں جہاں سے صبح صادق کو بچشم خود دیکھ کر یقین حاصل کر سکتے ہیں، اور مطلب بھی صاف ہے، اور وہ صبح صادق کی ابتدائی روشنی کی پہچان بھی رکھتے ہیں، تو ان کو لازم ہے کہ براہ راست افق کو دیکھ کر عمل کریں۔ اور جہاں یہ صورت نہ ہو، مثلاً کھلا ہوا افق سامنے نہیں، یا مطلع صاف نہیں، یا اس کو صبح صادق کی پہچان نہیں، اسی لیے وہ دوسرے آثار و علامات یا ریاضی حسابات کے ذریعے وقت کا تعین کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کے لیے کچھ وقت آئے گا کہ صبح صادق کا ہو جانا مشکوک ہو، یقینی نہ ہو۔ ایسے لوگوں کو مشکوک حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے متعلق امام جصاص نے فرمایا کہ اس حالت میں اصل تو یہی ہے کہ کھانے پینے پر اقدام نہ کرے، لیکن مشکوک حالت میں صبح صادق کا یقین ہونے سے پہلے کسی نے کچھ کھا پی لیا تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر بعد میں تحقیق سے یہ ثابت ہو گیا کہ اس وقت صبح ہو چکی تھی تو قضا اس کے ذمہ لازم ہے۔ جیسے شروع رمضان میں چاند نظر نہ آیا اور لوگوں نے روزہ نہیں رکھا، مگر بعد میں شہادت سے 29 کا چاند ثابت ہو گیا، تو جن لوگوں نے اس دن کو شعبان کی 30ویں تاریخ سمجھ کر روزہ نہیں رکھا تھا، وہ گنہگار تو نہیں ہوئے، مگر اس روزے کی قضا ان پر باتفاق لازم ہے۔ اسی طرح بادل کے دن میں غروب کے گمان پر روزہ افطار کر لیا، بعد میں آفتاب نکل آیا، تو یہ شخص گنہگار تو نہیں، مگر قضا اس پر بھی واجب ہے۔ امام جصاص کے اس بیان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جس شخص کی آنکھ دیر میں کھلی اور عام طور پر صبح کی اذان ہوئی تھی، جس سے صبح ہونے کا یقین لازمی ہے، وہ جان بوجھ کر اس وقت کچھ کھائے گا تو وہ بھی گنہگار ہوگا اور قضا بھی اس پر لازم ہوگی، اور مشکوک حالت میں کھائے گا تو گناہ ساقط ہو جائے گا، مگر قضا ساقط نہ ہوگی، اور کسی نہ کسی درجے میں کراہت بھی ہوگی۔ اعتکاف کے لغوی معنی کسی جگہ ٹھہرنے کے ہیں، اور اصطلاح قرآن و سنت میں خاص شرائط کے ساتھ مسجد میں ٹھہرنے اور قیام کرنے کا نام اعتکاف ہے۔ لفظ فی المساجد کے عموم سے ثابت ہوا کہ اعتکاف ہر مسجد میں ہو سکتا ہے۔ حضرات فقہا نے جو یہ شرط بیان کی ہے کہ اعتکاف صرف اس مسجد میں ہو سکتا ہے جس میں جماعت ہوتی ہو، غیر آباد مسجد جہاں جماعت نہ ہوتی ہو، اس میں اعتکاف درست نہیں۔ یہ شرط در حقیقت مسجد کے مفہوم ہی سے مستفاد ہے، کیونکہ مساجد کے بنانے کا اصل مقصد جماعت کی نماز ہے، ورنہ تنہا نماز تو ہر جگہ دکانوں، مکان وغیرہ میں بھی ہو جاتی ہے۔ مسئلہ روزے کی رات میں کھانا پینا، بیوی سے مباشرت، سب کا حلال ہونا،
اوپر بیان ہوا ہے۔ حالت اعتکاف میں کھانے پینے کا تو وہی حکم ہے جو سب کے لیے ہے، مگر مباشرت نساء کے معاملے میں الگ ہے کہ وہ رات میں بھی جائز نہیں، اسی لیے اس آیت میں اس کا حکم بتلایا گیا ہے۔ مسئلہ اعتکاف کے دوسرے مسائل کے اس کے ساتھ روزہ شرط ہے، اور یہ کہ اعتکاف میں مسجد سے نکلنا بغیر حاجت طبعی یا شرعی کے جائز نہیں۔ کچھ اسی لفظ اعتکاف سے مستفاد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے آخر آیت میں تلک حدود اللہ فلا تقربوها فرما کر اشارہ کر دیا کہ روزے میں کھانے پینے اور مباشرت کی جو ممانعت ہے وہ یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ قریب جانے سے حد شکنی کا احتمال ہے۔ اسی لیے روزہ کی حالت میں کلی کرنے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے، جس سے پانی اندر جانے کا خطرہ ہو۔ منہ کے اندر کوئی دوا استعمال کرنا مکروہ ہے۔ بی بی سے بوس و کنار مکروہ ہے۔ اسی طرح سحری کھانے میں احتیاطاً وقت ختم ہو جانے سے 2-4 منٹ پہلے ختم کرنا اور افطار میں 2-3 منٹ مؤخر کرنا بہتر ہے۔ اس میں بے پرواہی اور سہل انگاری اس ارشاد خداوندی کے خلاف ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں ناحق، اور نہ پہچانو تو ان حاکموں تک پہنچاؤ ان حاکموں تک کہ کھا جاؤ کوئی حصہ لوگوں کے مال میں سے ظلم کر کے، اور تم کو معلوم ہے۔ پچھلی آیتوں میں روزے کے احکام مذکور تھے، جس میں حلال چیزوں کے استعمال کو ایک معین زمانے میں اور معین وقت میں حرام کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد مال حرام حاصل کرنے اور اس کے استعمال کرنے کی ممانعت اسی مناسبت سے ذکر کی گئی کہ عبادت صوم کا اصل منشا یہی ہے کہ انسان کچھ عرصے حلال چیزوں سے بھی صبر کا خوگر ہو جائے گا تو حرام چیزوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ نیز یہ مناسبت بھی ہے کہ جب روزہ ختم ہو افطار کے لیے مال حلال مہیا کرنا چاہیے۔ جس نے دن بھر روزہ رکھا شام کو مال حرام سے افطار کیا، اس کا روزہ اللہ کے نزدیک قبول نہیں۔ اس آیت میں حرام طریقوں سے مال حاصل کرنے اور استعمال کرنے کی ممانعت ہے، جس طرح اس سے پہلے سورۃ بقرہ کی آیت میں گزرا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، یعنی اے لوگو کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے جو چیزیں حلال اور صاف ستھری ہیں، اور شیطان کے قدم پر نہ چلو کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور سورہ نحل کی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، کھاؤ جو روزی دی تم کو اللہ نے حلال اور پاک، اور شکر کرو اللہ کے احسان کا اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ جس طرح مال کی ضرورت اور مدار زندگی ہونے پر ساری دنیا اور اس کی ہر قوم و ملت کا اتفاق ہے، اسی طرح اس پر بھی اتفاق ہے کہ اس کی تحصیل کے کچھ ذرائع پسندیدہ اور جائز ہیں، کچھ ناپسند اور ممنوع ہیں۔ چوری، ڈاکہ، دھوکہ، فریب کو ساری ہی دنیا برا سمجھتی ہے۔
لیکن ان ذرائع کے جائز یا ناجائز ہونے کا کوئی صحیح معیار عام طور پر لوگوں کے ہاتھ میں نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس کا تعلق پوری دنیا کے انسانوں کی صلاح و فلاح سے ہے اور پورا عالم انسانیت اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اس کا صحیح اور معقول معیار صرف وہی ہو سکتا ہے جو رب العالمین کی طرف سے بذریعہ وحی بھیجا گیا ہو، ورنہ اگر خود انسان اس کا معیار بنانے کا مختار ہو تو جو لوگ اس کا قانون بنائیں گے وہ اپنی قوم یا اپنے وطن یا اپنی ملت کے بارے میں جو کچھ سوچیں گے وہ عام عادت کے مطابق اس سے مختلف ہوگا جو دوسری قومیں اور وطنوں کے متعلق سوچا جائے گا، اور بین الاقوامی کانفرنسوں کی صورت میں پوری دنیا کی نمائندگی کی جائے تو تجربہ شاہد ہے کہ وہ بھی ساری مخلوق کو مطمئن کرنے کا ذریعہ نہیں بن سکتی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ قانونی ناانصافی انجام بدکاری، جنگ و جدل اور فساد کی صورت اختیار کرے گی۔ اسلامی نظام معاشی دنیا میں امن و امان قائم کر سکتا ہے۔ شریعت اسلام نے حلال و حرام اور جائز و ناجائز کا جو قانون بنایا ہے وہ صراحتاً وحی الہی سے ہے یا اس سے مستفادہ، اور وہی ایک ایسا معقول، فطری اور جامع قانون ہے جو ہر قوم و ملت اور ہر ملک و وطن میں چل سکتا ہے اور امن عامہ کا ضامن ہو سکتا ہے، کیونکہ اس قانون الہی میں قابل اشتراک چیزوں کو مشترک اور وقف عام رکھا گیا ہے جس میں تمام انسان مساوی حق رکھتے ہیں، جیسے ہوا، پانی، خورد و گھاس، آگ کی حرارت اور غیر مملوک جنگلات اور غیر آباد پہاڑی جنگلات کی پیداوار وغیرہ، کہ ان میں سب انسانوں کا مشترک حق ہے، کسی کو ان پر مالکانہ قبضہ جائز نہیں، اور جن چیزوں کے اشتراک میں انسانی معاشرت میں خلل پیدا ہوتا ہے یا نزاع و جدال کی صورتیں پیدا ہوتی ہیں ان میں انفرادی ملکیت کا قانون جاری فرمایا گیا۔ کسی زمین یا اس کی پیداوار پر ابتدائی ملکیت کا قانون جدا ہے اور پھر انتقال ملکیت کا جدا۔ اس قانون کی ہر دفعہ میں اس کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ کوئی انسان ضروریات زندگی سے محروم نہ رہے، بشرطے کہ وہ اپنی جد و جہد ان کی تحصیل میں خرچ کرے، اور کوئی انسان دوسروں کے حقوق غصب کر کے یا دوسروں کو نقصان پہنچا کر سرمایہ کو محدود فراہم کرے۔ انتقال ملکیت خواہ بعد الموت وراثت کے قانون الہی کے مطابق ہو یا پھر بیع و شراء وغیرہ کے ذریعے فریقین کی رضامندی سے ہو، مزدوری ہو یا کسی مال کا معاوضہ، دونوں میں اس کو ضروری قرار دیا گیا کہ معاملے میں کوئی دھوکہ، فریب یا تلبیس نہ ہو اور کوئی ایسا ابہام اور اجمال نہ رہے جس کی وجہ سے باہمی منازعات کی نوبت آئے۔ اس کی رعایت بھی رکھی گئی ہے کہ فریقین جو رضامندی دے رہے ہیں وہ حقیقی رضامندی ہو، کسی انسان پہ دباؤ ڈال کر کوئی رضامندی نہ لی گئی ہو۔ شریعت اسلام میں جتنے معاملات باطل یا فاسد اور گناہ کہلاتے ہیں ان سب کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان میں وجوہ مذکورہ میں کسی وجہ سے خلل ہوتا ہے، کہیں دھوکہ فریب ہوتا ہے، کہیں نامعلوم چیز یا نامعلوم عمل کا معاوضہ ہوتا ہے، کہیں کسی کا حق غصب ہوتا ہے، کہیں کسی کو نقصان پہنچا کر اپنا نفع کیا جاتا ہے، کہیں حقوق عامہ میں ناجائز تصرف ہوتا ہے۔ سود، قمار وغیرہ کو حرام قرار دینے کی اہم وجہ یہ ہے کہ وہ حقوق عامہ کے لیے مضر ہیں، ان کے نتیجے میں چند افراد پلتے بڑھتے ہیں اور پوری ملت مفلس ہوتی ہے۔ ایسے معاملات فریقین کی رضامندی سے بھی اس لیے حلال نہیں کہ وہ پوری امت کے خلاف ایک جرم ہے، وہ ان تمام ناجائز صورتوں پر حاوی ہے۔ ارشاد ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال ناجائز طریق پر،
اس میں ایک بات تو یہ قابل غور ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ میں اموالکم آیا ہے، جس کے اصلی معنی ہے اپنے اموال، جس میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ تم جو کسی دوسرے کے مال میں ناجائز تصرف کرتے ہو، یہ غور کرو کہ دوسرے شخص کو بھی اپنے مال سے ایسے ہی محبت اور تعلق ہوگا جیسا کہ تمہیں اپنے مال سے ہے۔ اگر وہ تمہارے مال میں ایسا ناجائز تصرف کرتا تو تمہیں جو دکھ پہنچتا اس کا اس وقت بھی ایسا ہی احساس کرو گویا کہ وہ تمہارا مال ہے۔ اس کے علاوہ اشارہ اس طرف بھی ہو سکتا ہے کہ جب ایک شخص دوسرے کے مال میں کوئی ناجائز تصرف کرتا ہے تو اس کا فطری نتیجہ یہ ہے کہ اگر یہ رسم چل پڑی تو دوسرے اس کے مال میں ایسا ہی تصرف کریں گے۔ اس حیثیت سے کسی شخص کے مال میں ناجائز تصرف در حقیقت اپنے مال میں ناجائز تصرف کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے۔ غور کیجئے، اشیاء ضرورت میں ملاوٹ کی رسم چل جائے، کوئی گھی میں تیل یا چربی ملا کر زائد پیسے حاصل کرے تو اس کو جب دودھ خریدنے کی ضرورت پڑے گی دودھ والا اس میں پانی ملا کر دے گا، مسالے کی ضرورت ہوگی اس میں ملاوٹ ہوگی، دوا کی ضرورت ہوگی اس میں بھی یہی منظر سامنے آئے گا۔ تو جتنے پیسے ایک شخص نے ملاوٹ کر کے زائد حاصل کر لیے، دوسرا آدمی وہ پیسے اس کی جیب سے نکال لیتا ہے، اسی طرح دوسرے کے پیسے تیسرا نکال لیتا ہے۔ یہ بے وقوف اپنی جگہ پیسوں کی زیادتی شمار کر کے خوش ہوتا ہے، مگر انجام نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس کیا رہا۔ تو جو کوئی دوسرے کے مال کو غلط طریقے سے حاصل کرتا ہے، در حقیقت وہ اپنے مال کے ناجائز تصرف کا دروازہ کھولتا ہے۔ دوسری بات قابل غور یہ ہے کہ اس ارشاد خداوندی کے الفاظ عام ہیں کہ باطل اور ناجائز طریق سے کسی کا مال نہ کھاؤ۔ اس میں کسی کا مال غصب کر لینا بھی داخل ہے، جیسے چوری اور ڈاکہ بھی، جن میں دوسرے پر ظلم کر کے جبراً مال چھین لیا جاتا ہے، اور سود، قمار، رشوت اور تمام بیع فاسد اور معاملات فاسدہ بھی جو ازرائے شرعاً جائز نہیں، اگرچہ فریقین کی رضامندی بھی مستحق ہو۔ جھوٹ بول کر یا جھوٹی قسم کھا کر کوئی مال حاصل کر لینا، یا ایسی کمائی جس کو شریعت اسلام نے ممنوع قرار دیا ہے، اگرچہ اپنی جان کی محنت ہی سے حاصل کی گئی ہو، وہ سب حرام اور باطل ہیں۔ اور قرآن کے الفاظ میں اگرچہ صراحتاً کھانے کی ممانعت مذکور ہے، لیکن مراد اس جگہ صرف کھانا ہی نہیں بلکہ مطلقاً استعمال کرنا ہے، خواہ کھا پی کر یا پہن کر یا دوسرے طریقے کے استعمال سے، مگر محاورات میں ان سب قسم کے استعمالوں کو کھا لینا ہی بولا جاتا ہے کہ فلاں آدمی فلاں کا مال کھا گیا، اگرچہ وہ مال کھانے پینے کے لائق نہ ہو۔ یہ آیت ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے دو صاحبوں کا آپس میں ایک زمین پہ جھگڑا ہوا۔ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں پیش ہوا۔ مدعی کے پاس گواہ نہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی ضابطے کے مطابق مدعی علیہ کو حلف کرنے کا حکم دیا۔ وہ حلف پر آمادہ ہو گیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نصیحت ان کو یہ آیت سنائی: ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جس میں قسم کھا کر کوئی مال حاصل کرنے پر وعید مذکور ہے۔ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آیت سنی تو قسم کھانے کو ترک کر دیا
اور زمین مدعی کے حوالے کر دی۔ اس واقعے میں یہ آیت نازل ہوئی جس میں ناجائز طریق پر کسی کا مال کھانے یا حاصل کرنے کو حرام قرار دیا ہے، اور اس کے آخر میں خاص طور پر جھوٹا مقدمہ بنانے اور جھوٹی قسم کھانے اور جھوٹی شہادت دینے اور دلوانے کی سخت ممانعت اور اس پر وعید آئی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی نہ لے جاؤ اموال کے مقدمات حکام تک تاکہ ان کے ذریعے تم لوگوں کے اموال کا کوئی حصہ کھا جاؤ بطریق گناہ کے، جبکہ تم جانتے بھی ہو اس میں تمہارا کوئی حق نہیں کہ تم جھوٹا مقدمہ بنا رہے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی مغالطے کی بنا پر اس چیز کو اپنا حق سمجھتا ہے کہ وہ اگر عدالت میں دعویٰ دائر کر کے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے تو وہ اس وعید میں داخل نہیں، جیسے اس واقعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایک انسان ہوں اور تم میرے پاس اپنے مقدمات لاتے ہو، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے معاملے کو زیادہ رنگ آمیز کے ساتھ پیش کرے اور میں اس سے مطمئن ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، تو یاد رکھو کہ حقیقت حال تو صاحب معاملہ کو خود معلوم ہوتی ہے، اگر فی الواقع وہ اس کا حق نہیں ہے تو اس کو لینا نہیں چاہے، کیونکہ اس صورت میں جو کچھ میں اس کو دوں گا وہ جہنم کا ایک قطعہ ہوگا، یعنی اس کا ایک ٹکڑا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد میں واضح فرما دیا کہ اگر امام یا قاضی یا امام المسلمین کسی مغالطے کی وجہ سے کوئی فیصلہ کر دے جس میں ایک کا حق دوسرے کو ناجائز طور پر مل رہا ہو تو اس عدالتی فیصلے کی وجہ سے وہ اس کے لیے حلال نہیں ہو جاتا، اور جس کے لیے حلال ہے اس کے لیے حرام نہیں ہو جاتا۔ الغرض عدالت کا فیصلہ کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال نہیں بناتا۔ اگر کوئی شخص دھوکہ، فریب یا جھوٹی شہادت یا جھوٹی قسم کے ذریعے کسی کا مال بذریعہ عدالت لے لے تو اس کا وبال اس کی گردن پر رہے گا۔ اس کو چاہیے کہ آخرت کے حساب و کتاب اور عالم و خبیر کی عدالت میں پیشی کر کے خیال کرے کہ اس کو چھوڑ دے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جن معاملات میں کوئی عقد یا فسخ ہوتا ہے اور جن میں قاضی یا جج کو بھی شرعاً اختیارات حاصل ہوتے ہیں، ایسے معاملات میں اگر جھوٹی قسم یا جھوٹی شہادت کی بنا پر بھی کوئی فیصلہ قاضی نے صادر کر دیا تو شرعاً وہ عقد یا فسخ صحیح ہو جائے گا اور حلال و حرام کے احکام اس پر عائد ہو جائیں گے، اگرچہ جھوٹ بولنے اور جھوٹی شہادت دلوانے کا وبال اس کی گردن پر رہے گا۔ حرام سے بچنے اور حلال کے حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم نے مختلف مقامات میں مختلف عنوانات سے تاکیدیں فرمائی ہیں۔ ایک آیت میں اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ انسان کے اعمال و اخلاق میں بہت بڑا دخل حلال کھانے کو ہے، اگر اس کا کھانا پینا حلال نہیں تو اس سے اخلاق حمیدہ اور اعمال صالحہ کا صدور مشکل ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے گروہ انبیاء علیہم السلام، حلال اور پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، میں تمہارے اعمال کی حقیقت سے واقف ہوں۔ اس آیت میں حلال کھانے کے ساتھ اعمال صالح کا حکم فرما کر اشارہ کر دیا کہ اعمال صالحہ کا صدور جب ہی ہو سکتا ہے جبکہ انسان کا کھانا پینا حلال ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی واضح فرما دیا کہ اس آیت میں اگرچہ خطاب انبیاء علیہم السلام کو ہے
مگر یہ حکم کچھ انہی کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ سب مسلمان اس کے مامور ہیں۔ اس حدیث کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حرام مال کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بہت سے آدمی عبادت وغیرہ میں مشقت اٹھاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ دعا کے لیے پھیلاتے ہیں اور یا رب پکارتے ہیں، مگر کھانا ان کا حرام، پینا ان کا حرام، لباس ان کا حرام ہے، تو ان کی یہ دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک بہت بڑا حصہ اسی کام کے لیے وقف رہا ہے کہ امت کو حرام سے بچانے اور حلال کے استعمال کرنے کی ہدایتیں دیں۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے حلال کھایا اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کی ایذاؤں سے محفوظ رہے، وہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کل تو یہ حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں عام ہیں، بشرطے کہ مسلمان ان کے پابند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، آئندہ بھی ہر زمانے میں ایسے لوگ رہیں گے جو ان احکام کے پابند ہوں گے۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر سے فرمایا کہ 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ جب وہ تمہارے اندر موجود ہوں تو پھر دنیا میں کچھ بھی حاصل نہ ہو تو تمہارے لیے کافی ہیں۔ وہ 4 خصلتیں یہ ہیں کہ 1 امانت کی حفاظت، 2 سچ بولنا، 3 حسن خلق، 4 کھانے میں حلال کا اہتمام کرنا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے لیے یہ دعا فرما دیجیے کہ میں مقبول الدعا ہو جاؤں، جو دعا کیا کروں قبول ہوا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، اپنا کھانا حلال اور پاک بنا لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، بندہ جب اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے تو 40 روز تک اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا، اور جس شخص کا گوشت حرام مال سے بنا ہو اس گوشت کے لیے تو جہنم کی آگ ہی لائق ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا قلب اور زبان مسلم نہ ہو جائے، اور جب تک اس کے پڑوسی اس کی ایذاؤں سے محفوظ نہ ہو جائیں۔ اور جب کوئی بندہ مال حرام کماتا ہے پھر اس کو صدقہ کرتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوتا، اور اگر اس میں سے خرچ کرتا ہے تو برکت نہیں ہوتی، اور اگر اس کو اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ جاتا ہے تو وہ جہنم کی طرف جانے کے لیے اس کا توشہ ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بری چیز سے برے اعمال کو نہیں دھوتے، ہاں اچھے اعمال کو برے اعمال سے دھو دیتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز محشر میں کوئی بندہ اپنی جگہ سے سرک نہ سکے گا جب تک کہ اس سے 4 چیزوں کا سوال و جواب نہ کیا جائے۔ نمبر 1، اس نے اپنی عمر کس کام میں فنا کی، 2 یہ کہ اپنی جوانی کس شغل میں برباد کی،
تیسرے یہ کہ اپنا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور چوتھی یہ کہ اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ اے جماعت مہاجرین، 5 خصلتیں ہیں جن کے متعلق میں اللہ تعالی سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ تمہارے اندر پیدا ہو جائیں۔ ایک یہ ہے کہ جب کسی قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے تو ان پر طاعون اور وبائیں اور ایسے نئے نئے امراض مسلط کر دیے جاتے ہیں جو ان کے آباء و اجداد نے سنے بھی نہ تھے۔ اور دوسرے یہ کہ جب کسی قوم میں ناپ تول کے اندر کمی کرنے کا مرض پیدا ہو جائے تو ان پر قحط اور گرانی اور مشقت و محنت اور حکام کے مظالم مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اور تیسرے یہ کہ جب کوئی قوم زکوٰۃ ادا نہ کرے تو بارش بند کر دی جاتی ہے۔ اور چوتھے یہ کہ جب کوئی قوم اللہ تعالی اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو توڑ ڈالے تو اللہ تعالی ان پر اجنبی دشمن مسلط فرما دیتے ہیں جو ان کے مال بغیر کسی حق کے چھین لیتا ہے۔ اور پانچویں یہ کہ جب کسی قوم کے ارباب اقتدار کتاب اللہ کے قانون پر فیصلہ نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام ان کے دل کو نہ لگیں تو اللہ تعالیٰ ان کے آپس میں منافرات اور لڑائی جھگڑے ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور سب مسلمانوں کو ان آفات سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔